السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی کازز ہیں یا فورسز ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں چینج لے کر آتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آرگنائزیشن اسٹیبلٹی کو پریفر کرتی ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ پریڈکٹیبل اور روٹین ایکٹیویٹی ہوں گی اتنی ہی زیادہ ایفیشنسی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن آرگنائزیشنز اسٹیٹک نہیں ہوتی، یہ اندرونی یا بیرونی طرف سے آنے والی متعدد فورسز کے رسپانس میں کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ مینیجر کے لیے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ چینج پروسیس کو اینٹیسپیٹ کریں تاکہ پرفارمنس کو امپروو کیا جا سکے۔ آرگنائزیشنل چینج کی یہ فورسز دو طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ایکسٹرنل ہو سکتی ہیں یا پھر یہ انٹرنل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل چینج کی ایکسٹرنل فورسز کون کون سی ہیں اور ایکسٹرنل فورسز کیا ہوتی ہیں۔ ایکسٹرنل فورسز یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن پر آرگنائزیشنز کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس لیے آرگنائزیشنز اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو تو چینج نہیں کر سکتی، لیکن انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی خود کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرنل فورسز کین بی ویری چیلنجنگ۔ یہ وہ چینجز ہیں جنہیں ہم عام طور پر چوز نہیں کرتے۔ ان میں ایسی ڈرائیونگ فورسز شامل ہیں جو ٹیکنالوجی، کسٹمرز کی پریفرنس، ریگولیشنز، کمپیٹیٹرز کے مووز یا پھر سپلائرز میں انسٹیبلٹی جیسی چینجنگز کو تشکیل دیتی ہیں۔ یہ ڈسرپشنز کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہیں اور انہیں انوویٹ اور اڈیپٹ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ایکسٹرنل چینجز کسی سونامی کی طرح بہت جلد پیدا ہو سکتی ہیں اور بعض چینجز بالکل آہستہ چلتے لاوے کی طرح ہوتی ہیں۔ ریگارڈلیس آف دا اسپیڈ آف چینج، آرگنائزیشنز کو ان ڈائنامک فورسز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسکل لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایکسٹرنل فورسز میں سب سے پہلے مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ کنڈیشنز آر ناٹ مور اسٹیٹک۔ مارکیٹ کنڈیشنز میں اوور ٹائم تبدیلی آتی رہتی ہے، جیسا کہ کسٹمرز کی نیڈز، ڈیزائرز اور ایکسپیکٹیشنز ریپڈلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ کسٹمرز کی نیڈز میں چینجز آرگنائزیشن کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو مسلسل انوویٹ کرے تاکہ کسٹمرز کی چینج ہوتی ہوئی نیڈز کو میٹ کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ مارکیٹ میں ٹف کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے ہر روز مارکیٹ میں نت نئی پروڈکٹس اور انوویشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ کسٹمرز کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ میتھڈس چوز کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں کنزیومرزم کے کنسیپٹ کو امپورٹنس مل رہی ہے، مطلب کنزیومر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی پروڈکٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کمپٹیشن میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے مثلاً اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں سستی چیز پروڈیوس کرنے اور بڑھتا ہوا گلوبل کمپٹیشن پریشر آرگنائزیشنز کو فورس کرتا ہے کہ وہ اپنی گلوبل پریزنس کو انشور کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی میں چینجنگز لے کر آئے۔ اب ہم نیکسٹ ایکسٹرنل فورس کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ سوشل چینج ہے۔ جدید دور میں سوسائٹی میں بہت سی چینجز ہو رہی ہیں۔ ٹریڈیشنل سوشل سسٹم تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ سوشل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ بھی کچھ ایسی تبدیلیاں سجیسٹ کرتا ہے جن کے لیے آرگنائزیشنز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسپریڈ ان ایجوکیشن نالج اور گورنمنٹ کی ایفرٹس کی وجہ سے بہت ساری سوشل چینجنگز آ رہی ہیں۔
سوشل ایکویلٹی، مثال کے طور پر ویمن کے لیے ایکول جاب اپرچونٹیز، ایکول پے فار ایکول ورک نے مینجمنٹ کے لیے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ مینجمنٹ کو امپلائمنٹ مارکیٹنگ اور دیگر پالیسیز کو تشکیل دینے کے لیے کچھ سوشل نارمز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرنل فورسز میں پولیٹیکل فورسز اینڈ گورنمنٹ ریگولیشنز بھی آرگنائزیشنل چینج کا باعث بنتی ہیں۔ ملک کے اندر اور باہر کا پولیٹیکل انوائرمنٹ کاروبار پر، خاص طور پر انٹرنیشنل کارپوریشنز پر اہم امپیکٹ رکھتا ہے۔ بہت سے کنٹریز میں بزنس پر گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کافی حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے، اور بزنس سیکٹر کو بہت سے لاز اینڈ ریگولیشنز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈی ریگولیشن، وہ آرگنائزیشن جو پہلے گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی انہیں پرائیویٹ کمپنیز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ فورن ایکسچینج ڈائریکٹلی انٹرنیشنل ٹریڈ کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ میں ویریشنز کرنسی پیمنٹ سٹرکچر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اینٹی ٹرسٹ لاز، یہ لاز کسی آرگنائزیشن کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری کو روکتا ہے اور کمپٹیشن کو فروغ دیتا ہے۔ اینٹی ڈمپنگ، یہ ایسی پالیسیز ہے کو روکنے کے لیے لاز بنائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ملک میں چیز کو مہنگی بیچ رہے ہوتے ہیں اور باہر کے کنٹریز میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے اپنی چیز کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروٹیکشنزم جیسی ریگولیشنز کی جاتی ہیں، جس میں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کنٹریز ٹریڈ بیریئرز لگا دیتے ہیں تاکہ اس چیز کی امپورٹ کم ہو اور وہی چیز ملک کے اندر پروڈیوس کی جائے۔ یہ تمام گورنمنٹ لاز اینڈ ریگولیشنز کسی بھی آرگنائزیشن میں چینج کی ضرورت کو ڈٹرمن کرتی ہیں۔ ایک آرگنائزیشن ورلڈ پولیٹکس سے بھی افیکٹ ہوتی ہے، جیسے کہ امریکہ کا عراق اور افغانستان پر حملہ، برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونا۔ ان تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا افیکٹ ریجن کی تمام آرگنائزیشنز پہ ہوتا ہے۔ اب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز میں اکنامک فورسز کو دیکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اکنامک انسرٹینٹی یا بڑھتے ہوئے کمپیٹیٹیو پریشر کی وجہ سے اکنامک فورسز کسی آرگنائزیشن کے لیے اپورچونٹیز لے کر آتی ہیں یا پھر چیلنجز، جس کی وجہ سے کسی آرگنائزیشن کو اپنی مینجمنٹ اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اکنامک انڈیکیٹرز ایک جیسے نہیں رہتے۔ مثلاً بزنس سائیکل میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی ملک میں انفلیشن، ڈفلیشن یا روزگار کا تعین کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فلکچویشن ان انٹرسٹ ریٹ، اکنامک ریسیشن، اکنامک پالیسیز میں چینجنگز، یا پھر ٹیکسیشن جو اسٹرکچر ہے اس میں چینجنگز، یا پھر آپ کی امپورٹ یا ایکسپورٹ ڈیوٹیز، یا پھر آپ کی فلکچویشن ان دا آئل پرائسز، ان انڈیکیٹر میں تبدیلی کی اکانومی پر بہت ہی وسیع اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ کیپٹل مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ، امپلائمنٹ کے لیے اپرچونٹیز اور کنزیومر ڈیمانڈز میں کمی یا اضافہ کی صورت میں مارکیٹس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور جس کے نتیجہ میں آرگنائزیشنل چینجنگز۔ ٹیکنالوجی ایک میجر ایکسٹرنل فورس ہے جو کسی آرگنائزیشن میں چینج کا سبب بنتی ہے۔ کمپیوٹر، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جیسی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن سے ان آرگنائزیشن پر بہت گہرا اثر پڑا ہے جنہوں نے اسے استعمال کیا ہے، اور ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور انوویشنز نے کام کرنے کے نیو ویز فراہم کر کے اور نئی پروڈکٹس یا سروسز کی رینج میں اضافہ کر کے آرگنائزیشنل فنکشنز میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اگر کوئی آرگنائزیشن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام ہو جائے تو ان کا مارکیٹ میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ
ایکسٹرنل فورس میں ہم گلوبلائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. گلوبلائزیشن مختلف ممالک کے درمیان پروڈکٹس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا لین دین ہے. اگر ہم اسے اکنامک ٹرم میں دیکھیں تو یہ مختلف ممالک کو ایک دوسرے پر فری ٹریڈ کے ذریعے فروغ پانے والی انٹرڈپینڈنس کو بیان کرتا ہے. گلوبلائزیشن اور لبرلائزیشن کے لیے کسی آرگنائزیشن کو اپنی پالیسیز میں چینجز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو کہ ہوم کنٹری میں یا ہوسٹ کنٹری میں آپریٹ کرتی ہیں ان سے کمپیٹ کیا جا سکے. مختلف کنٹریز کی آرگنائزیشنز کی کلچرل اینڈ سوشل ویلیوز مختلف ہوتی ہیں. چونکہ یہ پروڈکٹس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کی ٹریڈ کے لیے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو لہٰذا آرگنائزیشن پروسیس میں انٹریکشنز کے لیے چینج کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے ایکسٹرنل فورسز کو ڈسکس کیا. اب ہم انٹرنل فورسز کو دیکھتے ہیں جو کہ آرگنائزیشنل چینج کا کاز بنتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا انٹرنل فورسز پر کنٹرول ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کسی آرگنائزیشن کے لیے چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ چینج چاہے جیسی بھی ہو اس کو ایبزارب کرنا ہارڈ ہوتا ہے، اور یہ چینجنگ فورسز کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ڈفرینٹ وے سے کام کرنے کے لیے پش کرتی ہیں. کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چینج نہیں چاہتے اور اس چینج کے خلاف رزسٹ کرتے ہیں، تو انٹرنل چینج کسی آرگنائزیشن کے لیے رسکی پروسیس بھی ہو سکتا ہے. جب کسی آرگنائزیشن کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی نئی ایگزیکیوٹیو کو ہائر کیا جاتا ہے، یا پھر نیو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے، یا پھر کوئی نئی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے، تو اس پر بہت سے کویشچنز اٹھتے ہیں جن کے لیے آرگنائزیشنز کو بہت احتیاط سے ان چینجنگز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. انٹرنل فورسز میں ہم سب سے پہلے نیچر آف ورک فورس کو دیکھتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ورک فورس کی نیچر بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا 50 سال یا زیادہ کی ایج کا بندہ اپنے امپلائر یا آرگنائزیشن کے ساتھ لوئل ہوتا ہے. 35 سے 40 سال کی ایج کا امپلائی خود سے لوئل ہوتا ہے، اور جو ورکر کی ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ اپنے کیریئر کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں. تو اس لیے ورک فورس کا پروفائل بھی تیزی سے چینج ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ورکرز کی نیو جنریشن تعلیمی لحاظ سے بہتر ہے، یہ ہیومن ویلیوز پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کا رویہ بھی اوور ٹائم کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں آرگنائزیشن گول کی طرف لے جانا مینیجرز کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ امپلائیز کا ٹرن اوور ریٹ، مطلب جاب چھوڑنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، جو کہ اگین پٹ اسٹرین آن دا مینجمنٹ. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورک فورس چینج ہو رہی ہے، مطلب امپلائمنٹ میں ویمن کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے آرگنائزیشن کو اپنی ٹرانسفر اور پروموشن پالیسیز کو موڈیفائی کرنا پڑ رہا ہے. مینیجریل پرسنلز کی چینج از این ادر فورس جو کہ آرگنائزیشن میں تبدیلی لے کر آتی ہے. پرانے مینیجرز کی پروموشن، ٹرانسفر، ریٹائرمنٹ یا ڈسمسل کی صورت میں انہی کی جگہ نئے مینیجرز لیتے ہیں، اور ہر مینیجر کی آرگنائزیشن میں اپنے آئیڈیاز اور اپنے ویز آف ورکنگ لے کر آتا ہے. مینیجریل پرسنل کی چینجنگ سے انفارمل ریلیشن شپ بھی چینج ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مینیجرز تو چینج نہیں ہوتے، لیکن انہی کے بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو اس کے اکارڈنگلی چینج کرنا پڑتا ہے. Deficiencies in existing management structure is another internal force of change in any organization. Existing organizational structure, arrangements اور پروسیس میں خامیوں کی وجہ سے بعض اوقات چینج ضروری ہوتی ہے. یہ خامیاں یا ڈیفیشنسیز انمینیجیبل اسپین آف مینجمنٹ، مینیجریل لیول کی بڑی تعداد، مختلف ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن کی کمی کی صورت میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز، مثلا کسی آرگنائزیشن میں پالیسی ڈیسیجن میں یونیفارمٹی کا فقدان
اور لائن اور سٹاف کے درمیان کوآپریشن کی کمی بھی ایگزسٹنگ مینجمنٹ میں کمی کی نشاندہی کرتی ہے. تاہم ایسے بڑے معاملات میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی بڑا بحران یا کرائسس پیدا نہ ہو جائے. اچیونگ ہائی لیول آف ایفیشینسی بھی ایک انٹرنل فورس ہے جو کہ کسی آرگنائزیشن میں چینج کا کاز بنتی ہے. آرگنائزیشنز بہتر پرفارم کرنا چاہتی ہیں تاکہ اونرز کی آمدنی برقرار رکھی جا سکے، امپلائیز کی سیلری اور بونس میں اضافہ کیا جا سکے، اور شیئر ہولڈر کے منافع میں اضافہ کیا جا سکے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی آرگنائزیشن اپنی پالیسیز کو ریویو کریں اور اچھا پرفارم کرنے کے لیے کمپنی کے اسٹرکچر کو ری ارینج یا ری آرگنائز کریں. تو اس لیے ہائر لیول آف ایفیشینسیز کو اچیو کرنے کے لیے چینج ڈیزائریبل ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کسی قسم کی کرائسس سچویشن چینج کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، جیسے کہ ایک اسٹرائک یا واک آؤٹ ویج اسٹرکچر کو چینج کر سکتی ہے، یا پھر کسی اہم ڈیسیجن میکر کی ریزگنیشن ایک کرائسس ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی اپنی مینجمنٹ ٹیم کی کمپوزیشن اور ارینجمنٹ میں اس کے رول پر دوبارہ غور کرنے کا سبب بنتی ہے. مطلب کمپنی کو اپنی مینجمنٹ ٹیم کی کمپوزیشن اور انہی کے رول کو دوبارہ سے چینج کرنا پڑے گا.